بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ثواب دے گا، اللہ ہم کو ہمارے نیکی کے اعمال کا اجر دے گا۔ یہی ثواب، یہی بدلہ، یہی اجر ہے کہ جو ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم مایوسی کے باوجود، دباؤ کے باوجود، حالات کے مشکل نامساعد ہونے کے باوجود اپنے اچھے رویے کو جاری رکھیں۔ یہ ثواب کیا ہے؟ یہ ثواب اصل میں ہمارے عمل کا، ہماری اچھی سوچ کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اس میں جو ہم بوئیں گے اس کو ہم آخرت میں پائیں گے۔ مگر کیا چیز بوئیں گے جس کو ہم آخرت میں پائیں گے، اور کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا ثواب دے گا، بدلہ دے گا؟ اس لیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح طور پر کریں گے تو اس میں اصل میں ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اور ہم ماحول میں مشکلات کو نظر انداز کر کے، ان کا مقابلہ کر کے ہم یہ نیکی کا کام کریں گے، جو نیکی، جو اچھائی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ان تمام کاموں پر انسان کو ملتا ہے کہ جو وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جس کے پیچھے اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کام صحیح کام ہے، میں یہ کام جو کر رہا ہوں میں اس میں کسی اچھائی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے تو میں نے ایک کنٹریبیوشن کی ہے۔ میں نے اگر کسی غریب کی مدد کی ہے تو میں نے ایک کنٹریبیوشن کی ہے۔ میں اگر دنیا والوں کو سچائی بتانے کی کوئی کوشش کر رہا ہوں تو میری جانب سے ایک کنٹریبیوشن ہے۔ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں اس کے بندگی کے حق کو کہ جو مجھ پر عائد ہوتا ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ وہ میرا بنانے والا مہربان ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھتا ہوں تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، میں اس کو پڑھ کر ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہوں، میں سچائی کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا مجھے اجر ملے گا۔ میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی انسان نیکی کرے تو اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اور وہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے ایک با مقصد کنٹریبیوشن کرنے کے ارادے سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، اپنے اندر کی نیکی اور ضمیر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے، تو یہ نیکی ہے۔ ورنہ اگر انسان ایک سنی سنائی بات کو اختیار کر رہا ہے، بے سمجھے بوجھے کوئی عمل کر رہا ہے، بے سمجھے بوجھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں ثواب کے مستحق قرار پائیں گے؟ میں نہیں جانتا، میں کوئی منفی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، مگر میں آپ کو مثبت طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ثواب، اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے بدلہ، یہ اس لیے ملے گا انسان کو کہ انسان سوچ سمجھ کر وہ طریقہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ جو طریقہ اور رویہ اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ وہ اچھا ہے، اللہ کا کلام اس کو بتاتا ہے کہ وہ مطلوب رویہ ہے۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مشکلات کے باوجود اس کو اختیار کرتا ہے، تب جا کے اللہ کی طرف سے اس کو بدلے کی پرومس، اس کا وعدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نیکی کے کاموں کو سوچ سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے،
آخرت کی کامیابی حاصل کرنے اور اپنے ضمیر کی آواز کو، فطرت کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔